نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کے انتقال کے بعد ان کے حسن سلوک کا کوئی درجہ باقی ہے؟ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگنا، انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہو تو اسے پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ اب ان صاحب نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی بہترین اور عمدہ بات ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس پر عمل کرو۔ اصل چیز عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہمیں ان ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ معلومات کی حد تک ہوتا ہے، ہم اس کے عامل نہیں ہوتے، ہم اس پہ عمل کرنے والے نہیں ہوتے۔ دین کی جتنی باتیں ہمارے علم میں آئیں، ہم اگر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی سنور جائے، ہمارا پورا معاشرہ سنور جائے۔ تو اسی حدیث مبارکہ کو دیکھ لیں کہ ایک صاحب جو حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میں حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کوئی درجہ باقی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت باتیں انہیں ارشاد فرمائیں کہ ان کے لیے دعا کرتے رہو، یہ بڑا حسن سلوک ہے۔ ان کی مغفرت کی دعا مانگتے رہو کہ یا اللہ ان کی کمی کوتاہی کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں، یا اللہ ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں، یا اللہ ان کے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد ان کے لیے دعا کا اہتمام کرے۔ اور پھر فرمایا کہ انہوں نے کوئی وعدہ کسی سے کر رکھا ہے تو اس وعدے کو پورا کیا جائے، اس سے ان کی روح کتنی خوش ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے کہ یہ ہمارے والدین کے رشتہ دار ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی المیہ ہے کہ ہم نے اپنے سسرالی رشتہ دار تو بنا لیے، لیکن جو والدین کے رشتہ دار تھے ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے اور ہمارا دھیان اس طرف بھی ہونا چاہیے، اور اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو نبھایا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے دوستوں کا احترام کیا جائے، ان کا اکرام کیا جائے۔ اب جب یہ باتیں ہماری زندگی میں آئیں گی تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں خوشگوار تبدیلی لائیں گی۔ جہاں ایک معاشرہ بنے گا، ایک خاندان بنے گا، وہاں لوگوں کی اچھی اقدار کو بھی فروغ ملے گا۔ تو ہم اگر اس حدیث مبارکہ کو سن کر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا پورا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔